یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات وہی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اس معاملے میں حق پر تھے تو کیا محمد علیہ السلام کو یہودیوں اور عیسائیوں کی تائید و تصدیق کے لیے پیش کیا گیا؟ کیا قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تائید و تصدیق کے لیے اتارا تھا؟ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے متعلق یہ عقیدہ صرف خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ اگر مسلمان اپنے اس عقیدے میں سچے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ بعد میں جا کر مسلمانوں سے اخذ کیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہودی و عیسائی تو خود کو مسلمان کہلوانوں سے نہ صرف پہلے موجود تھے بلکہ ان میں اس وقت یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، اور اگر آج مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی منتقل ہوا، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں مسلمانوں سے منتقل ہوا۔ جب حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور بعد میں مسلمانوں میں منتقل ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کو یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کے لیے اتارا گیا؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنا تھی؟ کیونکہ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنا یہ قانون واضح کر دیا کہ اللہ رسول کو صرف اور صرف اسی وقت بیعث کرتا ہے جب دنیا 100% گمراہی میں ہوتی ہے، جب انسان 100% ہی گمراہیوں میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رُسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تحقیق یعنی یہ بات طے شدہ ہے، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، غور و فکر کر لو، یہی بات تمہارے سامنے آئے گی جو بات کہی جا رہی ہے۔ جو اللہ ہے مومنین پر تب بیعث کرتا ہے رسول ان میں انہی میں سے جو تلاوہ کر رہا ہے ان پر اس کی آیات کی اور تزکیہ کر رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے الکتاب اور الحکمہ، اور اگر تھے اس سے پہلے دلال مبین میں، یعنی ہر لحاظ سے 100% گمراہیوں میں تھے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ مومنین پر جو اللہ کی ذمہ داری ہے، جو اللہ پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ جب دنیا 100% گمراہیوں میں ہو، نور کی ایک کرن بھی نہ ہو، تمام کے تمام انسان 100% ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں ہوں، تب اللہ ان میں انہی سے رسول بیعث کرتا ہے جو آ کر ان پر اللہ کی آیات کی تلاوہ کرتا ہے، یعنی وہ انتہائی ترتیب کے ساتھ حق کھول کھول کر واضح کرتا ہے، اللہ کی آیات کو حکمہ کے ساتھ کھول کھول کر واضح کرتا ہے، جس سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ان میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں انہیں ہر لحاظ سے پاک صاف کر کے خالص اللہ کا غلام بناتا ہے اور الکتاب سکھاتا ہے، یعنی زمینوں آسمانوں کا علم سکھاتا ہے اور اس علم کا صحیح استعمال بھی سکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا قانون واضح کر دیا کہ اللہ صرف اور صرف اسی وقت رسول بیعث کرتا ہے جب انسان 100% کھلم کھلا ہر لحاظ سے گمراہیوں میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس کے باوجود ہر کوئی خود کو اہل حق اور ہدایت یافتہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک کو بھی حق کا علم نہیں ہوتا، سب کے سب 100% گمراہیوں میں ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں نور کی ایک کرن بھی ہو، رائے برابر بھی ہدایت موجود ہو، تو اللہ رسول کو بیعث نہیں کرتا، اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی کہی، جیسا کہ آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے ذات یعنی اللہ، امیین میں بیعث کیا رسول انہی میں سے جو تلاوہ کر رہا ہے ان پر اس کی آیات کی اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے اور علم سکھا رہا ہے الکتاب کا،
اور حکمت، اگر تھے اس سے پہلے ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں۔ ناظرین، حسب سابق اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کے آخری حصے میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی، اگر تھے اس سے پہلے کھلم کھلا ہر لحاظ سے 100% گمراہیوں میں، یعنی اگر وہ ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں نہ ہوتے تو اللہ رسول بیعث نہ کرتا، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول محمد کو بیعث کیا تھا تب پوری دنیا ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں تھی۔ ان کے عقائد و نظریات جاہلانہ اور بے بنیاد اور محض ظن پر مبنی تھے، نہ کہ علم پر مبنی۔ اور قرآن میں جس موضوع کو بھی زیر بحث لایا گیا تو اس موضوع پر قرآن سے پہلے جو بھی عقائد و نظریات عام تھے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ تھے۔ یوں قرآن نے اس حوالے سے اس کے نزول سے پہلے پائے جانے والے عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے ان کے برعکس حق بیان کیا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق جو یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں ان کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ محض بے بنیاد قصے اور کہانیاں ہیں۔ ناظرین، آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن سے اخذ کردہ نہیں بلکہ بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے ہی عقائد و نظریات ہیں۔ یاجوج اور ماجوج سے متعلق مسلمانوں میں پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن کے پیش کردہ نہیں بلکہ بائبل سے اخذ کیے گئے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی اپنے سابقہ بائبلی عقائد و نظریات پر ڈٹا رہتا ہے تو ایسا شخص اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ نہ تو محمد اللہ کا رسول تھا اور نہ ہی قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ رسول کو صرف اور صرف تب بیعث کرتا ہے جب دنیا 100% ہر لحاظ سے گمراہیوں میں ہوتی ہے، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے شخص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برعکس کہنا ہے کہ جب محمد کو بیعث کیا گیا تب ہدایت موجود تھی، لوگ حق پر تھے، نور موجود تھا۔ اب اگر حق تھا، ہدایت تھی، لوگ دلال مبین میں نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ محمد اللہ کا رسول نہیں تھا، کیونکہ رسول کی بعثت ہوتی ہی تب ہے جب انسان 100% گمراہیوں میں ہوں، نور کی ایک کرن بھی نہ ہو، اور جو ایسی حالت میں آئے کہ نور موجود ہو، لوگ ہدایت یافتہ ہوں، ان میں ہدایت موجود ہو، ان میں حق موجود ہو، یا ان کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہو، تو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے مطابق وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسا شخص رسول ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا شخص یاجوج اور ماجوج کے متعلق بائبلی عقیدے پر بھی ڈٹا رہے اور یہ بھی کہے کہ محمد اللہ کا رسول تھا تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلافاً کثیرا پاتے، جیسا کہ آپ آیت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، یعنی جو بھی ان پر قرأ کیا جا رہا ہے، جو بھی علم ان کے اوپر بالکل واضح کیا جا رہا ہے، اور اگر تھا کسی اور سے اللہ کے علاوہ کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر کچھ اور کہا جا رہا ہے، کہا کچھ اور جا رہا ہے اور کیا کچھ اور جا رہا ہے۔ اب اگر قرآن ایک طرف یہ کہے کہ رسول تب بیعث کیا جاتا ہے جب انسان 100% گمراہی میں چلے جائیں، اور دوسری طرف اپنے دعوے کے بالکل برعکس تب رسول بیعث کر دے جب حق موجود ہو، نور موجود ہو، ہدایت موجود ہو، انسان ہدایت پر ہوں، تو ظاہر ہے قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دل سے نہ صرف محمد کو اللہ کا رسول بلکہ قرآن کو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا تسلیم کرتا ہے تو اسے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا،
اسے یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے بائبلی عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اسے دماغ سے نکالتے ہوئے اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں اس حوالے سے رہنمائی کی اسے تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ وہ نہ صرف اپنے عمل سے محمد کے اللہ کا رسول ہونے کا کفر کر رہا ہے بلکہ اس کا عملاً دعویٰ ہے کہ قرآن میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یوں قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ویسے بھی ناظرین، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے برعکس غیر قرآن سے رہنمائی لینے کی اجازت دے تو بلا شک و شبہ غیر قرآن سے نہ صرف ہدایت لی جا سکتی ہے بلکہ ہدایت مل بھی سکتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، الٹا سختی کے ساتھ غیر قرآن کی طرف رجوع کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر غیر قرآن کی بات کیسے حق ہو سکتی ہے؟ غیر قرآن آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ غیر قرآن کی بات سچ ہو، غیر قرآن کی بات حق ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ناظرین، اب تک آپ پر یہ واضح ہو چکا کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن کے برعکس بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے ہی عقائد و نظریات ہیں، اور اگر بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات حق اور سچ ہوتے تو محمد علیہ السلام کو بیس نہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ صرف اور صرف تب ہی رسول بیس کرتا ہے جب انسان 100% ہر لحاظ سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب محمد علیہ السلام کو بیس کیا گیا تو محمد علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان کے تمام تر عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے حق کو کھول کھول کر واضح کرنا تھا۔ اس لیے خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ محض بے بنیاد باطل قصے و کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو آج تک اس قوم میں یعنی مسلمان کہلانے والوں میں عام کر دیے گئے، ان کی خوب تشہیر کی گئی۔ نظر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر یاجوج اور ماجوج کے بارے میں حق کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں اور ان کے بارے میں ان سے متعلق اٹھنے والے تمام تر سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ ناظرین، حق جاننے کے لیے اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں اس کا کیا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مکمل رہنمائی کرے اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں کس قدر آسان ترین الفاظ میں اور کھول کھول کر واضح رہنمائی کرتا ہے۔